بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھنے والے سننے والوں کو آج ہم پھر ایک مرتبہ ایک ایسے معاملے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک فتح کا دن منایا گیا ہے، جس پر مسلمانوں نے انتہائی خوشی کا دن منایا ہے، اور ایک مسلمانوں کی ایک فتح کا نشان ہے کہ دنیا میں ایک 1500 سال سے ایک مسئلہ درپیش تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سے لے کر ان کی جو حالات زندگی تھی اور وہ جو وقت تھا، اس دوران بھی یہ مسئلہ ایک چل رہا تھا کہ جو آیا صوفیہ کے نام پر ایک شہر، ایک جگہ آباد تھی جس پر عیسائیت کا قبضہ تھا، کیونکہ جیسے کہ حرم شریف مکہ مکرمہ ہمیں حضور پاک نے ایک تحفے میں عطا کیا، اسی طرح ایک مسجد اقصیٰ وہ اللہ کے حکم سے وہ ہم نے یہودہ نصارہ سے وہ حاصل کی، اسی طرح یہ مسجد جو صوفیہ بنائی گئی جس کا آج پوری دنیا میں ایک جشن خوشی کا سما منایا جا رہا ہے۔ آیا صوفیہ ایک ایسا مرکز تھا عیسائیت کا جہاں پہ وہ اپنی عبادت کرتے تھے، لیکن حضور پاک کی یہ خواہش تھی کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، اس جگہ کو ایک مسجد کی صورت میں بنا دیا جائے۔ تو جس وقت سلطان فتح کو بشارت ملی حضور کی طرف سے اور بزرگان دین کی طرف سے کہ یہ جو جگہ ہے آیا صوفیہ عیسائیت کا مرکز ہے، اس کو ختم کر کے یہاں پر مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے، تو سلطان فاتحہ نے بڑی دن رات کاوش کی، جنگ کو لڑا، اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے بعد اللہ کی مدد سے اس نے اسے ایک مسجد بنا دی عثمانیہ دور میں۔ تو جس وقت یہ مسجد بن گئی یہاں پر بہت عرصہ عبادت ہوتی رہی، پھر جس وقت جو عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ کیا گیا تو اس کے بعد اس جگہ کو پھر ایک میوزیم میں بدل دیا گیا۔ وہ جو لوگ تھے، وہ جو ایگریمنٹ ہوا یا جو کچھ بھی یہود و نصارہ کی جو سازش تھی، عیسائیت کی جو سازش تھی، تو انہوں نے اس مسجد کو بند کر دیا، اور 86 سال تک یہاں پہ ایک میوزیم کے طور پہ لوگ سیاح یہاں پر جاتے تھے، اور یہاں پر حکم ہوتا تھا کہ جوتوں سمیت جائیں، جوتوں کے بغیر اندر نہیں جانے دیتے تھے کہ جوتے پہن کر جائیں تاکہ لوگ اسے عبادت نہ کر سکیں اور اسے عبادت گاہ نہ بنا سکیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے یا اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے تو وہ کسی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ جگہ ایک ترکی کا ایک دارالخلافہ ہے جسے استنبول کہا جاتا ہے، یہ جگہ وہاں پر وہ واقعہ تھی اور ایک میوزیم کی صورت میں تھی۔ جس وقت طیب اردگان نے ترکی میں الیکشن لڑنا تھا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے سامنے یہ مطالبہ کیا کہ آپ جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اس ملک ترکی کا ایک سربراہ بنائے گا، تو آیا کیا آپ یہ جو جگہ میوزیم کی ہے آیا آپ اسے مسجد میں تبدیل کریں گے؟ تو اس وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے ضرور اس میوزیم کو مسجد کا رنگ دوں گا، اور یہ مسجد عبادت گاہ بناؤں گا۔ ایک سچا مذہب ہے اسلام، اور اسلام کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں تمام مذاہب سے افضل مذہب اسلام ہے، اور اسلام جیسا کوئی دنیا میں مذہب ہے نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شریعت ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ہم توحید کرتے ہیں، اس کے بعد ہم رسالت آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نافذ کردہ شریعت ہے، بتایا ہوا جو دین ہے، جو ان پہ قرآن پاک اترا اور ہم تک آیا، ہم آخری کتاب اللہ کی قرآن کو مانتے ہیں اور دین اسلام کو مانتے ہیں۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس کا کسی دہشت گرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو کام ہوا اس وقت پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ آج ہم میڈیا پہ، یوٹیوب پہ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، گزشتہ روز
جمعے کی وہاں پہ ادائیگی ہوئی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس مسجد کی طرف رجوع کیا، بلکہ ایک دن پہلے ہی رات لوگوں نے آ کے اس میں اپنی جگہ بنائی کہ ہمیں یہاں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ حضور کی یہ خوشی تھی کہ یہ جو جگہ ہے آیا صوفیہ اسے مسجد میں بدلا جائے اور یہ مسلمانوں کا ایک مرکز بننا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا، 1500 سال بعد یہ جو حضور نے یہ ہمیں جو بشارت دی تھی، حضور کی یہ خواہش تھی مسجد اقصیٰ کے بعد اور خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے بعد کہ یہ تیسرا ایسا مرکز بنایا گیا ہے کہ یہ بننا چاہیے، کہ آج یہ آیا صوفیہ الحمدللہ اسلام کی فتح کا ایک بول بالا ایک ہمارے سامنے ہے کہ اسلام کو اللہ نے عزت دی ہے، اور یہ جگہ ایک مسجد بن گئی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ اب 5 وقت نماز ادا کی جائے گی، جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی، اور یہ ہوتی ہے اصل بات کہ انسان اگر چاہے اسلام کا دامن پکڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کی شریعت کو اگر چلے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، اور تمام امت مسلمہ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ اسلام کی ایک بہت بڑی فتح ہے کہ جو دوبارہ اس میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے نماز ادا کی۔ حالانکہ ان کے اوپر بہت ہی زیادہ پریشر تھا، طیب اردگان جو ترکی ملک کا ایک سربراہ ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اس پہ عنایت ہے، کرم ہے۔ حالانکہ عرب امارات جو ممالک ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات سے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو یہود و نصارہ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، بجائے اسلام کا ساتھ دیں یا مسلمانوں کا ساتھ دیں، وہ انہیں چھوڑ کر وہ غیر مسلم کا ساتھ دیتے ہیں، یہودوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے پاکستانی قوم اور یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ہمیشہ طیب اردگان سے ترکی سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جب بھی کوئی ملک یا کوئی مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو یقین کریں کہ یہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، یہ ایسا مرد مجاہد ہے۔ اور یہ حالانکہ نہیں کوئی کرتا، کون کسی کی آگ میں جاتا ہے، لیکن اس بندے کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں مسلمانوں کے کام آتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی اور اپنی حکومت اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ آج کوئی بھی شخص اگر میلی نظروں سے اسلام کی طرف دیکھتا ہے یا مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہے یا پاکستان کی طرف دیکھتا ہے تو اس وقت طیب اردگان سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی دنیا تو سواری دی ہے لیکن اپنی آخرت بھی سوار کر بیٹھا ہے۔ یہ دوستو اصل حقیقت یہ ہے، ہم نے دنیا سے خالی جانا ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ کریں گے اگلے جہاں جا کر حشر اور محشر میں وہ وصول کر لیں گے۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا نبی بھی راضی اور انسانیت بھی راضی، کل انسانیت۔ ہمارے بھی حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ اسلام کا بول بالا کریں، اسلام کو پھیلائیں، بجائے ہم آج بھی چرچ اور مندروں کے چکر میں پڑے ہیں، فضول باتیں۔ بھئی اسلام ایک سچا مذہب ہے، ہمیں تعلیم دینی چاہیے۔ یقین کریں کہ ان لوگوں نے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن وہ قرآن سے اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، قرآن سے اتنا کچھ حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو، کہ اسلام ایک، وہ بھی مانتے ہیں ایک سچا مذہب ہے۔ حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے فرما کے گئے ہیں، آج دنیا میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنا کوشش کریں کہ اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کریں اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور اس طرح یہ فتح ہی فتح ہے مسلمانوں کی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلمان اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور مسلمانوں کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا۔ دنیا بھر کے آج علماء، مشائخ انتہائی خوش ہیں۔ دیکھیے ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے کیونکہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام اور دین کی خدمت کی ہے اور اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی تھی، آج اسلام جتنا بھی دنیا میں پھیلا ہے یہ سب
فقیر درویش اور ولی کی نگاہ ہے۔ اسلام کوئی تلوار کے زور پہ فتح نہیں کیا گیا ہے، یہ تبلیغ کے ذریعے فتح کیا گیا، اور اس میں ایک اہم رول اللہ کے ولیوں نے جو ہے وہ اسے ادا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی کاوش سے ہی اب میری جد امجد پیر سید فضل شاہ ولی ہوں یا داتا علی حجویری سرکار ہوں یا غوث پاک سرکار ہیں، شہباز قلندر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ان ولیوں کی خدمات ہے کہ لاکھوں لوگ غیر مسلم آ کر کہتے تھے ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ تو اسی طرح اسلام ایک سچا مذہب ہے دوستو، کوشش کریں کہ یہ غیر مسلم کو اس طرف راغب کریں کیونکہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے، تاکہ وہ دنیا سے جائیں تو سرخ رو ہو کے جائیں، اور اسلام کے لیے کام کریں، کسی مسلک کے لیے کام نہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ توحید پہ کام کریں، اور توحید ہے تو رسالت ہے، رسالت ہے تو توحید ہے، اور کسی بھی دہشت گرد کا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دنیا میں بتایا جاتا ہے وہ ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو دہشت گرد بن کر اور مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کر جو دنیا کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے دکھاتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ سب کچھ ڈھونگ رچایا جاتا ہے، ورنہ اسلام ایک پورا امن جو ہے وہ مذہب ہے۔ اسلام میں رہنے والے، داخل ہونے والوں کو پہلا سبق ہی انسانیت کا دیا جاتا ہے، محبت کا دیا جاتا ہے، بھائی چارے کا دیا جاتا ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لہٰذا اسے اپنائیں، اسلام کی طرف آئیں، اور اسلام اور دین بھی وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔